بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نماز کے بارے میں ایک بہت تفصیلی حدیث ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات، اور نماز پڑھنے پر اللہ پاک کیا عطا فرمائیں گے، اور نماز نہ پڑھنے پر قیامت کے دن اللہ پاک کیا سزا دیں گے، یہ دونوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ آپ لوگوں سے امید ہے انشاءاللہ اس کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ کریں گے، شیئر کریں گے، تاکہ ہم 5 وقت نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو آپ سے امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئکن کے بٹن کو دبائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ نمازوں کے بارے میں، ذکر کے بارے میں اور قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں چھوٹی بڑی حدیثیں سامنے آتی رہیں گی، جس سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس میں ہمارے برابر کا حصہ ہوگا، جو اس پہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کا ثواب برابر، اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوشی و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھا یہ کہ پورے صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے۔ پانچواں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقوں سے عذاب ہوتا ہے۔ 5 طریقے دنیا میں، اور 3 طریقے سے موت کے وقت، اور 3 طریقے سے قبر میں، اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ 5 تو یہ ہے، اول یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسری یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں اس کا استحصال نہیں رہتا، دعاؤں میں اس کا استحصال نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک ایسے سام اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی طرح ہوتی ہے، اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دوسرے دن پورے چل کر اس کے ختم ہونے تک پہنچ جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے وقت نکلنے تک مارے جاؤں، اور زور کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب کتاب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا حق تعالی شانہ اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15 بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطر لکھی ہوئی ہوتی ہے، پہلی اس طرح کے حق اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسرا سطر اللہ کے غصے کے ساتھ محسوس، تیسرا سطر جس کا تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بس میرے دوستوں بزرگوں، بڑی تفصیلی حدیث تھی، اور اس میں دنیاوی اور آخرت کے تمام وہ لکھے تھے کہ جو نماز پڑھے گا ان کو کیا ملے گا، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد۔
اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے لیے بھی احکامات تھے بڑے سخت تھے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں نہ لائے جن پر یہ وعیدیں آئی ہیں نماز کے بارے میں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، اور باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے گھروں میں ہماری ماں بہنوں کو گھروں میں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔